السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا کلیم بول رہا ہوں۔ پھر سے میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ آج مذہب اسلام کے خلاف کچھ لوگوں کا برا سوچ ہے، مذہب اسلام کے خلاف غلط خیالات ہیں، غلط نظریے ہیں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے اسے سوال کہو، اشکال کہو، اعتراضات کہو، کچھ بھی کہو، اس کو میں سامنے لا کر رہوں گا اور اس کا جواب جو ہے بہترین طریقے سے دوں گا۔ پہلا سوال جو غیروں کے من میں رہتا ہے کہ ہر مذہب میں تو اچھائی کی تعلیم ہے، لیکن ایک آدمی صرف اسلام کی پیروی کیوں کرے؟ جب ہر مذہب میں اچھائی کی تعلیم ہے تو کہ ایک انسان اسلام ہی کو فالو کیوں کرے؟ یہ سوال ہے، ذرا غور سے سننا۔ پہلی بات، ہر مذہب میں اچھائی کی تعلیم ضرور ہے، ہم مانتے ہیں، اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، لیکن اسلام ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک مثال دوں جس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر مذہب چوری، ڈاکہ زنی کو برا کام کہتی ہے، لیکن اسلام بھی چوری کو برا کام کہتی ہے۔ ہر مذہب میں چوری برا فعل ہے، ڈاکہ زنی برا فعل ہے، اور اسلام کے نزدیک بھی چوری برا فعل ہے اور ڈاکہ زنی برا فعل ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اسلام نے صرف چور کے چوری کو برا نہیں کہا ہے، بلکہ چور کے چوری کو برا کے ساتھ برا کہنے کے ساتھ ساتھ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے، کوئی بھی مسلمان مرد عورت اگر چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ قرآن کے اندر چوری کرنے والا مرد کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اسلام میں ایک قدم اور بڑھ کر بھی تعلیم ہے۔ اسلام جو ہے سماج کو چوری کے برائی سے بچانے کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا ہے۔ ایک اور قدم بڑھ کر کہا ہے کہ ہر مالدار اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو ہمارے سماج کے اندر کوئی چور چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اگر مالدار زکوٰۃ برابر نکالے، صحیح طریقے سے نکالے، تو گویا ہر مذہب میں چوری کو برا فعل کہا گیا، لیکن اسلام نے قدم بقدم بڑھا کر جو ہے چور کے چوری کو برا فعل کہا ہے اور چوری کے جرم میں سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوری سماج کے اندر ختم ہو اس کے لیے ایک ڈھانچہ فراہم کیا ہے۔ ڈھانچہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ مالدار اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ ایک اور بات ہے، ہر مذہب کے اندر عورت کے ساتھ کوئی برا کام کرے، عورت کے ساتھ کوئی زنا کرے، ریپ کرے، ہر مذہب اس کو برا کہتا ہے اور اسلام بھی اس کو برا کہتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام نے زنا کو، ریپ کو برا کہا ہے اور ساتھ ہی میں زنا کرنے والے کو سزا کے لیے بھی حکم دیا ہے، سنسار کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد زنا سے بچنے کے لیے سماج کو ایک ڈھانچہ دیا ہے تاکہ ہمارا سماج زنا سے بچے۔ کیسے زنا سے بچے؟ سماج میں
زنا کرنے سے بچنے کے لیے مرد عورت کو ایک ڈھانچہ دیا ہے، اور ڈھانچہ یہ ہے مرد کے لیے پردہ ہے اور عورت کے لیے ایک پردہ قائم کیا ہے۔ مرد کے لیے پردہ کی حدود یہ ہے کہ مرد جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا کے رکھے، یہ مرد کے لیے پردہ ہے، اور عورت کے لیے پورا جسم پردہ ہے، یعنی پورا جسم جو ہے ڈھکا ہوا ہو۔ اگر عورت چاہے تو اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کھول سکتی ہے۔ تو گویا اسلام نے ایک قدم اور بڑھا کر جو ہے سماج کو برائی سے بچانے کے لیے، عورت کے ساتھ برا سلوک سے لوگوں کو بچانے کے لیے، عورتوں کو بچانے کے لیے ایک قدم اور بڑھا دیا۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے دو مثالیں دوں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مثال، آپ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، روپیہ، سونا، چاندی، پیسہ، ہیرے جواہرات آپ کیوں چھپا کر رکھتے ہیں؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی کو چھپا کے رکھنا چاہیے کیونکہ چور اور ڈاکو کا اگر نظر لگے گا تو ہو سکتا ہے پیسہ لٹ جائے۔ ذرا آپ سوچو، کیا ہمارے مائیں بہنیں ان سونا، چاندی، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں؟ زیادہ قیمتی سرمایہ نہیں ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی جوہر ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں پردہ کیا ہے، پردہ کیا ہے؟ دو بہن جو سڑک کے کنارے جا رہی ہوں، ایک بہن پورے نقاب کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ جا رہی ہے، اور دوسری بہن جو بے پردگی کے ساتھ جین پینٹ، ٹی شرٹ لگا کر جا رہی ہے۔ اب آگے سے ایک نوجوان آ رہا ہے جو آوارہ ہے۔ ذرا آپ انصاف سے بتاؤ، وہ آوارہ نوجوان ان دونوں بہنوں میں سے کس بہن کو چھیڑ چھاڑ کرے گی؟ ظاہری بات ہے جو بے پردے میں ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اسلام کو اگر صحیح سمجھنا ہے تو آپ کو صرف اپنا نظر نہیں، نظر کے ساتھ ساتھ نظریہ کو درست رکھنا ہے۔